ایڈا تو جارا پہلوان کے محاورے سے ہی جارا پہلوان کی مقبولیت اور طاقت کا اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے۔ اس خطے میں گاما پہلوان اور بھولو پہلوان کے بعد اگر کسی پہلوان کو اتنی شہرت ملی کہ اس کا نام محاورے کی شکل اختیار کر گیا تو وہ جارا پہلوان ہی ہے۔ محمد زبیر عرف جارا پہلوان نجیب الطرفین پہلوان تھے، یعنی والد اور والدہ دونوں کا تعلق پہلوان خاندان سے تھا۔ پہلوانوں کی زبان میں اسے اصیل بوٹی کہا جاتا ہے۔ وہ 24 ستمبر سن 1960 کو لاہور میں محمد اسلم عرف اچھا پہلوان کے گھر پیدا ہوئے۔ محمد اسلم عرف اچھا پہلوان کا تعلق پہلوانی کی تاریخ کے اس سنہری باب سے ہے جسے بھولو برادرز کہا جاتا ہے۔ محمد زبیر عرف جارا کے تایا منظور عرف بھولو پہلوان، چچا اعظم پہلوان، اکرم پہلوان، حسو پہلوان اور معظم عرف گوگا پہلوان جیسے نامور شاہزور رستم پاکستان جیسے خطابات حاصل کر چکے تھے۔ وہ گاما پہلوان کے بھائی امام بخش کے پوتے اور گاما کلو والا پہلوان کے نواسے بھی تھے۔ جارا نے پہلوانی کی تربیت لاہور میں موہنی روڈ پر اپنے آبائی اکھاڑے میں ہی حاصل کی، جس کی کڑی نگرانی بھولو پہلوان نے کی۔ تقریباً 6 فٹ قد کے مالک جارا پہلوان 9 عمری میں ہی توانا جسم کے مالک بنے اور جب لنگوٹ پہن کر کثرت کے لیے اترتے تو دیکھنے والے دنگ رہ جاتے۔ ان کے والد اچھا پہلوان اور تایا بھولو پہلوان کو اپنے خاندان کا مستقبل جارے کی شکل میں دکھائی دینے لگا۔ بھولو پہلوان سے ابتدائی تربیت کے بعد جارا پہلوان کی ذمہ داری ارشد بجلی پہلوان کو سونپ دی گئی، جنہوں نے ایک ماہر کاریگر کی طرح جارے کے جسم کو تراشا۔ جارا پہلوان کے بھائی عابد اسلم بھولو کے مطابق زبیر پرائمری کے امتحانات میں فیل ہو گئے تو ان کی خوشی کی انتہا نہ تھی، کیونکہ اب وہ پڑھائی کرنے کی بجائے پہلوان بن سکتے تھے۔ لہٰذا محمد زبیر جارے کی تربیت سکول کی بجائے اکھاڑے میں شروع ہوئی۔ 18 برس کی عمر میں وہ پہلی بار ملتان کے زوار پہلوان کا سامنا کرنے کے لیے میدان میں اترے تھے۔ جارے پہلوان کا یہ پہلا مقابلہ تھا اور بھولو پہلوان اسے محمد زبیر سے جارا پہلوان بنتا دیکھنے کی امید لگائے بیٹھے تھے۔ محمد زبیر نے ان کے خواب کو تعبیر دینے میں دیر نہ لگائی اور چند ہی لمحوں میں زوار پہلوان کو چت کر کے جارا پہلوان کے منصب پر فائز ہو گئے۔ جارے پہلوان کا بڑا مقابلہ 27 جنوری سن 1978 کو گوگا پہلوان گجرانوالیہ سے ہوا۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور شائقین سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ یہ مقابلہ صرف 17 منٹ جاری رہ سکا، کیونکہ محمد زبیر گوگا پہلوان کو چت کر کے اکھاڑے میں اپنی حکمرانی کی گھنٹیاں بجا چکے تھے اور اسی طرح گاما پہلوان کے خاندان اور بھولو برادران کو پہلوانی میں جانشین مل گیا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب بھولو برادران کے ایک پروموٹر سلیم صادق نے جاپان کے انتونیو انوکی پہلوان سے جارے پہلوان کا معاملہ اٹھایا۔ جارے پہلوان کے چچا اکرم پہلوان 2 سال قبل انوکی کے ہاتھوں چاروں شانے چت ہو چکے تھے، بلکہ انوکی نے ان کا کندھا بھی اتار دیا تھا۔ بھولو برادران اب حساب چکانے کا سوچنے لگے تھے۔ فری اسٹائل کشتی کا یہ مقابلہ نہ صرف جارا پہلوان بلکہ جاپانی پہلوان انتونیو انوکی کی زندگی کا بھی سب سے بڑا مقابلہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ جون سن 1979 میں انوکی کی پاکستان آمد سے قبل ہی اخبارات میں جارا پہلوان اور انوکی کے مقابلے کی خبریں شاہ سرخیوں میں شائع ہوئیں۔ اشتہارات میں پہلے سے ٹکٹ بک کروانے کی ہدایات جاری ہونے لگیں۔ انوکی کی پاکستان آمد کے بعد صحافیوں سے آمنا سامنا ہوا تو ان کا کہنا تھا وہ 3 سال قبل جب اکرم پہلوان سے مقابلے کے لیے آئے تھے اس وقت جارے کو دیکھا تھا تب وہ 15-16 سال کے نوجوان تھے اور ان کے بارے میں وہ زیادہ نہیں جانتے۔ اس وقت انوکی کی عمر 36 سال جبکہ جارا پہلوان 19 برس کا نوجوان تھا۔ ماہرین کی نظر میں یہ ایک یک طرفہ مقابلہ ثابت ہو سکتا تھا۔ جارا پہلوان کا یہ پہلا بین الاقوامی مقابلہ تھا اور ان کی ناتجربہ کاری بھی آڑے آ سکتی تھی۔ انوکی نے بھی اس کا اظہار کیا تھا کہ انہوں نے اس مقابلے کے لیے کوئی خاص تیاری نہیں کی، صرف معمول کی پریکٹس کی ہے۔ شاید انہیں بھی گمان تھا کہ یہ تو کل کا بچہ ہے۔ ان دنوں اخبارات میں شائع ہونے والی رپورٹس کے مطابق جارے پہلوان نے اس مقابلے کے لیے 8 ماہ کی سخت تیاری کی تھی، کیونکہ یہاں چچا کی شکست کا بدلہ اور خاندان کے کھوئے ہوئے وقار کو بحال کرنا مقصود تھا۔ بالآخر وہ دن آ گیا۔ 17 جون شام 6 بجے اتوار کا دن لاہور کا قذافی اسٹیڈیم 40,000 تماشائیوں سے بھرا پڑا تھا۔ مقابلے کے لیے میدان کے درمیان 24 فٹ چوڑا ایک خصوصی رنگ تیار کیا گیا تھا۔ مقابلہ 8 بجے شروع ہوا۔ پہلا راؤنڈ بغیر کسی سکور کے ختم ہوا۔ دوسرے میں بھی دونوں پہلوان ناقابل شکست رہے۔ تیسرا اور پھر چوتھا راؤنڈ بھی ایسے ہی گزرا کہ 6 فٹ 4 انچ قامت کا دیونما انوکی پہلوان اس 19 سالہ نوجوان پر قابو پانے میں ناکام رہا۔ 5ویں راؤنڈ میں بھی ایسی ہی صورتحال رہی کہ کمنٹیٹرز نے مقررہ وقت کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا۔ گھنٹی بجی تو انوکی جارا پہلوان کے پاس آیا اور اس کا ایک ہاتھ پکڑ کر فضا میں بلند کر دیا۔ ایسا کرنا تھا کہ عوام کے جذبات کا سمندر امڑ آیا۔ ان کا خیال تھا کہ انوکی نے شکست تسلیم کر لی ہے۔ باضابطہ اعلان سے قبل ہی عوام نے جارا پہلوان کو کندھوں پر اٹھا لیا اور نعرے بازی شروع ہو گئی۔ ایسی بھگدڑ مچی کہ پولیس کی لاٹھی بھی قابو میں نہ رہی۔ جارا کے حامیوں نے فتح کا جشن منانا شروع کر دیا، جبکہ انوکی کے مینیجر کا اصرار تھا کہ یہ مقابلہ برابری پر ختم ہوا۔ جارا پہلوان اور انوکی کے مقابلے سے جو نتیجہ نکلا، بھولو برادران اسے اپنی فتح سے تعبیر کرتے رہے۔ دوسری جانب وہ پہلوانی کی وہ بنیادی سبق بھولنے لگے جو گاما اور امام بخش پہلوان کی روایت ہے۔ گاما پہلوان کا ماننا تھا کہ پہلوانی طاقت نہیں برداشت کا نام ہے، لیکن جارا پہلوان کامیابی کے نشے میں اتنا بہہ گیا کہ اس کو راہ راست پر لانے کی تمام تر کوششیں رائیگاں جاتی رہیں۔ شاہد نذیر چودھری اپنے طویل مضمون وہ پہلوان جنہوں نے تاریخ رقم کی میں سن 1981 کا واقعہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ ایک روز جارا ٹیکسٹائل کے باہر ایک کباب فروش کے پاس کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں خمار سے بھری تھیں۔ نشے کی انتہا کا اثر یہ تھا کہ کبابوں کی اشتہا سے کباب فروش کے تمام کباب ہڑپ ہو گئے۔ جارا سارے کباب کھا گیا۔ یکایک اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور کہہ کرنے لگا۔ اسے فوراً اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے جب انکشاف کیا کہ جارا کو ہیروئن کی لت پڑ گئی ہے تو بھولو برادران کے رہے سے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ جارا پہلوان ابھی عروج کے نشے میں ہی
था कि वो नशे की दलदल में फंसना शुरू हो गया। उस पर दादागिरी और भत्ता लेने के इल्जामात भी आयद होना शुरू हो गए। भोलू पहलवान ने इनसे नाराजगी का इजहार भी किया, लेकिन दुनिया गामा पहलवान के खानदान में कुश्ती के आफ्ताब को गुरूब होता देख रही थी। इसी दौरान जारा पहलवान की शादी गोगा पहलवान की बेटी सायरा बानो से कर दी गई, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अहलिया कुलसूम नवाज की भी कजन है। खानदान के बुजुर्गों की जानिब से उन्हें दोबारा अखाड़े में लाने की कोशिश की जाती रही। सन 1984 में उन्होंने अपनी आखिरी कुश्ती मुल्तान के जवार पहलवान से लड़ी, जिनसे वो अपने इब्तदाई दौर में नबूरद आजमा हो चुके थे। ये मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ। जारा पहलवान नाकाबिल शिकस्त रहे, लेकिन इसके साथ ही गामा पहलवान और भोलू बरादरान की पहलवानी का आफ्ताब भी गुरूब हो गया। जारा पहलवान ने अखाड़े को बिल्कुल खैरबाद कह दिया। 11 सितंबर सन 1991 को सिर्फ 31 बरस की उम्र में मोहम्मद जुबैर उर्फ जारा पहलवान हेरोइन की लत का शिकार होकर चल बसा और पहलवानी की दुनिया का एक टिमटिमाता सितारा बुझ गया। वक्त की सितम ज़रीफी देखिए कि अब जारा पहलवान की मौत के 28 साल बाद उनके भतीजे हारून आबिद को उसी अंतोनियो अनूकी पहलवान ने अपनी शागिर्दी में लिया है और भोलू बरादरान का खानदान इसकी बदौलत पहलवानी में अपनी एक नई शम्मा रोशन होने की उम्मीद लगाए बैठा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।